شمس المعارف الکبریٰ، جو اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب، جادو اور عملیات پر مشتمل ایک ایسی شیطانی کتاب ہے اپنے پڑھنے والے شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کتاب کو ایک البونی نامی اسکالر نے لکھا۔ یہ ایک میتھمیٹیشین، ایک فلاسفر اور بہت مشہور صوفی تھا۔ اس کا انتقال 1225 میں ہوا، لیکن اس کی پیدائش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ شیطانی عملیات پر لکھی ایک ایسی جادوئی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ جن کو سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شیطانی جنات نے اس کے لکھنے والے کے جسم میں داخل ہو کر خود اس کتاب کو لکھوایا تاکہ وہ اپنی طرف انسانوں کو اٹریکٹ کر کر ہر ان کے بگڑے کام کو اللہ سے چھوڑ کر جنات سے ہونے کی ان کو امید دلا کر ان کو گمراہ کریں۔ اللہ پاک کا جادو کے متعلق واضح حکم ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں۔ جادو اور عملیات سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ انسان اس میں اللہ کو چھوڑ کر شیطانی جنات سے مدد مانگتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت جنات خود کرتے ہیں۔ اس کتاب پر سعودی عرب اور کئی مسلم ممالک میں پابندی لگائی گئی ہے کیونکہ اس کتاب میں روحانی علوم کے ساتھ ساتھ جادوئی نسخے بھی ہیں۔ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کچھ ایسی زبان کے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کی طرف سے اس کتاب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زید کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے لیے اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کر حاصل کی گئی۔ اس شخص کا بیان تھا کہ جب بھی اس کتاب کو پڑھنے لگتا تو ایک کالے رنگ کا سیولہ اس کے سامنے آ جاتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے کی نحوست کے سامنے وہ بے ہوش ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی کیونکہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیطانی جنات مامور تھے۔ یہ کتاب جادوئی نسخوں کا ایک ذخیرہ ہے، اور کوئی ایسا شخص جو اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے اور وہ اس کی سدھ بدھ نہ رکھتا ہو تو وہ کسی نہ کسی ناگہانی آفت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ اکثر ناگہانی آفت آنے کے بعد یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون سے جز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق اس کتاب کو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف اور اس کے مصنف کو ایک براہ راست یہودی بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر اس شخص کا نام اور نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہ رہا، لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا۔ السائی کی جانب سے ابتداء میں اس کتاب کے کچھ ایسے حصوں کو اکٹھا کر کے ان پر جب عمل کرنے کی کوشش کی گئی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ کافی متروک بھی تھے، تو اس کے پہلے پہل جنات کی طرف سے اس کام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا، اسی لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اس کو روکنے کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے پہلے سے ہی ایسے اقدامات کر لیے گئے تھے جن کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی وجہ سے وہ کئی قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مراحل میں پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائے جانے والی تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
یہ بات کوئی بھی جاننے سے قاصر ہے کہ السائی پر ہونے والے جنات کے اثر کا توڑ کیا تھا، کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماضی کی ساری زندگی میں سے اس کو صرف وہ عمل یاد تھا جس میں اس کو جنات نے نشانہ بنایا۔ السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مراحل میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا۔ یہی عمل السائی کو لے ڈوبا تھا، کیونکہ رات کے وقت جب وہ قبرستان پہنچا تو شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا پیر جما بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہیں تھی، لیکن اس کا وزن سہارنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ اس قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی، اور یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا، اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اس کو اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک یاد ہے کہ قبر میں گرتے وقت اس کے سر پر کسی نے انتہائی بھاری چیز یا کوئی دھاتی چیز ماری تھی، جس کے بعد اسے کوئی ہوش باقی نہیں رہا تھا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز نہیں تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا تھا۔ صبح السائی کو آس پاس کے لوگوں نے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ کیڑوں کی خوراک بنتے ہوئے دیکھا تو وہ اسے نکال کر باہر لے آئے۔ اس واقعے کے بعد السائی 10 سال تک اسی علاقے میں دیوانوں کی طرح پھرتا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو السائی ست کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے آج بھی عملیات کی کتب موجود ہیں، کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، لیکن یہ وہ کتاب نہیں جو البونی نے قلم بند کی تھی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔